پوچھنا تھا کہ یہ شرک کے بارے میں ہے. جی میں پڑھ رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شرک جو ہے میری امت میں ایسے ہوگا جیسے کالی چونٹی جو ہے کالے پتھر پہ رات کو چلتی ہے. ایک تو اس کے بارے میں مجھے وضاحت کر دیجیے ہم سب کو. جی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. ہاں، سب سے پہلے تو الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت دی. آپ دور کا نماز شکرانہ ادا کریں، حسب توفیق صدقہ دے دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. اور دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تم میں شرک جلی کا خوف نہیں. کھلا شرک تم کرو، بتوں کو پوجنے لگو، اس کا مجھے خوف نہیں ہے. ہاں، شرک خفی کا خوف ہے، چھپا ہوا شرک. اور فرمایا کہ شرک جو ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ چکنے پتھر پر رات کے اندھیرے میں اگر کالی چونٹی چلے تو اس کی کھسکھساہٹ جو پتھر کے اوپر آتی ہے وہ کتنی مائنر ہوتی کہ انسان سنائی نہیں دیتا، سن نہیں سکتا اس کو. فرمایا کہ اتنا یہ چھپا ہوا شرک ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک کر جاتا ہے. تو ایسا چھپا ہوا شرک مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت کے اندر ہو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ شرک خفی سے مراد ریا ہے. ریا کہ انسان جو ہے نیکی اور عبادت جو کرے گا وہ ریاکاری کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرے گا. اور فرمایا کھلا شرک نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ چھپا ہوا شرک کر رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ شرک اتنا باریک چیز ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اور انسان شرک کر بیٹھتا ہے. اس میں محتاط رہنا چاہیے. تو حضرت یہ ریا بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے؟ شرک جی، کیونکہ آپ کسی اور کے لیے پھر کرتے ہیں کہ اگر کوئی سخاوت کر رہا ہے بالکل، تو اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت سخی کہیں، تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کی رضا مقصود، تو وہ شرک ہو گیا. تو اس سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کا لاشعوری طور پہ شرک ہو جاتا ہے. تو ہر وقت کام کرنے سے پہلے اور کام کرتے وقت اور اس کے بعد بھی اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے.